بسم اللہ اول و آخرہ۔ چنانچہ دشمنوں کی گواہی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا۔ انقلاب محمدی کا انقلاب فرانس اور انقلاب روس سے تقابل کریں تو نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا اور انقلاب روس میں صرف معاشی نظام تبدیل ہوا، لیکن انقلاب محمدی میں ہر چیز بدل گئی۔ مذہب بھی بدل گیا، عقائد بھی بدل گئے، رسومات بھی بدل گئیں، سیاسی نظام بھی بدل گیا، معاشی نظام بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، کوئی بھی شے اپنی سابقہ حالت پر قائم نہیں رہی۔ ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جوں کی توں رہ گئی۔ جہاں پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اس قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے میدان میں دنیا کا امام بنا دیا۔ انہوں نے نئے علوم ایجاد کیے، پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان اور یونان تک سے علم لے کر اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ دنیا کا جامع ترین، گمبھیر ترین اور موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ بڑا ہماگیر تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی دوسرا انقلاب اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ باقی سب جزوی انقلابات تھے۔ باقی تمام انقلابات میں آپ دیکھیں گے، اب یہ اگلی بات ہے، یہ دوسرا نمبر آ رہا ہے جو ابھی آ رہے ہیں، کہ آپ انقلابات میں دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے کچھ اور لوگ تھے، جبکہ انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور۔ مثلا مارکس اور اینجلز نے کتاب داس کیپیٹال جرمنی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی، لیکن جرمنی اور انگلستان کے کسی ایک گاؤں میں بھی مارکسسٹ انقلاب نہیں آیا، بلکہ تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں بالشوک اور مانشوک کے ہاتھوں انقلاب آیا، اور عین وقت پر فرنٹ پر لینن آ گیا۔ یار یہ ہائی جیکر ہر جگہ آ جاتے ہیں، کھیر کھانے آ جاتے ہیں۔ کھیر کھانے سے وہ ایک شعر ہے نا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا ساری، تو بیٹھی ٹول بجا۔ جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ کنارے لگ جاتے ہیں، اور بیچ میں کوئی بندہ آ جاتا ہے اور آ کے کھیر کھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایران میں بھی ہوا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ابتداً انقلاب کی باتیں کی ہیں اور فکر پھیلایا ہے اور یعنی اس طرح والی محنتیں کی ہیں، وہ ڈاکٹر علی شریعتی کے متعلقین تھے، اور انقلاب لینے کے بعد جب وہ ساری صورتحال بنی تو آخری وقت میں کھیر کھانے خمیری صاحب آ کے تو کھیر کھانے اور آ جاتے ہیں۔ تو یہ لینن صاحب آ گئے۔ اچھا یہ پتہ ہے یہ پاکستان میں بھی دیکھیں نا تو لوگوں نے قربانیاں دیں، سب کچھ کیا، ملک بن گیا۔ کھیر وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، انگریز کے جو نا وہ پروردہ جو سرکاری ملازم، تو انہوں نے کھیر کھائی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ پتہ ہے کیا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کھیر کسی نے عرب میں کھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، کی تھی۔ یہ جو جھوٹے نبی اٹھے تھے کائے کو اٹھے تھے؟ کھیر کھانے کو اٹھے تھے۔ یہی کھیر حضرت مسیح علیہ السلام کی سینٹ پال کھا گیا تھا۔ تو جب آپ نے پیچھے ٹیم چھوڑی ہو نا مضبوط، تو پھر وہ کھیر نہیں کھانے دیتی۔ یہ تنظیم کی اہمیت ہے، یہ ایک مضبوط جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اگر ایک مضبوط آرگنائز جماعت نہیں ہوگی اور اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں ہوگی، صرف ایک بندے کی محنت ہوگی اگر، اور وہ محنت بھی اس طرح بکھری ہوئی ہوگی، تو کھیر کھانے کوئی اور طاقتور آ جائے گا، پھر کھیر ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو سارا جو مارکس کی یا اس کی اینجل کی محنت تھی، اور یہی انقلاب فرانس کے ساتھ بھی ہوا، اس کی کھیر بھی سرمایہ داروں نے کھائی ہے۔ اگر جمہوریت، ہاں جی جمہوریت، اے لو جمہوریت، تسی کنو جمہوریت، لیکن اس جمہوریت کے سر پہ خود سوار ہو گئے۔ یہی پاکستان کے ساتھ ہوا، یہی انقلاب روس کے ساتھ ہوا کہ کھیر کوئی اور کھا گیا۔ خیر چلیں، تو
یعنی یہ بھی ایک فرق ہو گیا نا, یہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں بیان کیا نا, یہ ہم نے نکال لیا ابھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی کھیر کسی اور نے نہیں کھائی, ان کی اپنی جو انہوں نے تیار کی تھی ٹیم, اس کے ذریعے سے وہ ادارے بنے. اچھا جی, تو کہیں ادھر جا کے آیا تو اس انقلاب کے برپا کرنے میں نہ مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ اینجلز کا, تو فکر دینے والے اور تھے اور انقلاب برپا کرنے والے اور. اسی طرح والٹیر اور روسو جیسے بے شمار اصحاب قلم تھے جنہوں نے حریت, آزادی اور جمہوریت کا ایک فکر دیا تھا, لیکن وہ محض ڈیسک ورکر تھے. ڈیسک ورکر سمجھ لیں جیسے صحافی بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں, میدان میں آ کے کام کرنے والے نہیں ہوتے. کتابیں لکھ سکتے تھے, میدان میں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے. لہذا فرانس میں انقلاب برپا کیا اوباش اور بدماش لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس انتہائی خونی انقلاب تھا, اسے کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. وہی جماعت نہیں تھی, تنظیم نہیں تھی, لیڈرشپ نہیں تھی, تھا ہی نہیں. اور ہجوم یعنی موب جو چائے کر گزرے. اب آپ یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ جو ہمارے ملک میں کہتے ہیں نا انقلاب آئے اور بغیر جماعت کے آئے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ موب یہ جو نا, یہ ایسا, یہ دیکھیں ایک اونٹ ہے نا, اونٹ, اس کے آگے ایک انسان کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اونٹ کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. ہمارا بچہ بھی لے کے چلے, اس کے نکیل پکڑ کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. یہ جو عوام کا سمندر ہے نا, یہ بھی اسی طرح ہے, اس کو کوئی انتظامیہ کنٹرول نہیں کر سکتی. بس یہ غیر منظم ہوتا ہے, گھروں میں دبکا رہتا ہے, کرتا کچھ نہیں ہے, تو نظام چل رہا ہوتا ہے. جس ملک میں عوام وہ وائلنٹ ہو جائے نا, تو یہ انتظامیہ اس کو پھر سنبھال نہیں سکتی. آپ کو تو خیر پتہ ہی ہے نا, آپ کو کیا بتانا. یہ بس اللہ نظام چلا رہا ہوتا ہے تو یہ عوام جو ہے نا قابو میں رہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا جرنیل بہت بدماش ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ACDC بھی بہت بدماش ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ عوام کتنی بدماش ہوتی ہے. یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہوتی ہے. جب یہ بے قابو ہوتے ہیں نا, جو چیر پھاڑ درندگی, وہ جو آپ کیا ہے کٹی پاڑی, اور یہ وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے نا کہ کس طرح بچوں کو اٹھا کے تو آگ میں پھینکتے رہے ہیں, تو یہ تو جرنیل نہیں کرتے. تو اس لیے چونکہ موب نکل آیا, وہ غیر منظم, اور اس نے پھر آ کے وہ سارا ظلموں سے خونی انقلاب تھا یہ. تو اچھا, اس سے یہ سبق لینا ہے کہ بغیر جماعت کے اگر انقلاب آئے تو بہت تباہ کن ہوتا ہے, عذاب سے کم نہیں ہوتا وہ انقلاب. اور یہ دو بعض لوگ انقلاب سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار کیا وحشت کی باتیں کرو, اس لیے کہتے ہیں کہ انقلاب تو اس طرح جب عوام لے کے آتی ہے بغیر لیڈرشپ کے, تو وہ تو تباہی ہوتی ہے, بالکل بہت بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہے. اسے کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں, اور ہجوم جو چائے کر گزرے. اب ذرا کنٹراسٹ دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب دنیا کا واحد انقلاب ہے کہ ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں رہی ہے, ایک ہی ہستی کر رہی ہے. ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں, گلی گلی گھوم کر دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی پاگل کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی کہتا ہے شاعر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب برداشت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں کہا پاگل تم ہو, لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا ہے. کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ میں پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے وہی الفاظ دہراؤں گا کہ ہی از دی اونلی پرسن, یعنی یہ کہ واحد اکیلے اکلوتے شخصیت ہیں. کہاں گلی گلی دعوت دینے والا ایک شخص, کہاں ایک فوج کی کمان کرنے والا قائد. کوئی ہے مناسبت؟ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات نوٹ کیجئے. ٹائن بی پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پرافٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے, یعنی نقل کفر نباشت, البتہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. یعنی اس کی سوچ کے مطابق مکے میں حضور نبی تھے, مدینے میں آ کے سیاستدان ہو گئے. لیکن کنٹراسٹ تو ہے نا, سامنے تو آتا ہے نا. ٹائن بی کے ایک جملے کی شرح میں
ٹائن بھی کہ اس ایک جملے کی شرح میں انگلینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر مونٹگومری واٹ نے 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ۔ محمد ایٹ مدینہ میں اس نے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے جو الفاظ ممکن تھے سپرلیٹو ڈگری میں استعمال کیے، لیکن بباطن اس نے ایک تضاد یعنی کانٹراسٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور تھا اور یہ مدینے والا محمد کچھ اور ہے۔ ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس مونٹگومری واٹ کو مرکزی سیرت کانفرنس کے اجلاس میں چیف سپیکر کی حیثیت سے بلا لیا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے عیاری سے سیرت طیبہ میں تضاد دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ 2 محمد علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی تصویریں مختلف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول نہیں مانتے، لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی نبیوں سے کچھ مشابہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوم پھر کر تبلیغ کرتے تھے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا طرز عمل حضرت محمد نے بھی اختیار کیا، چنانچہ ان کے نزدیک یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ ہے جس میں آپ معاذ اللہ فیل ہو گئے۔ یہاں سے تو بقول ان کے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ وہ ہجرت کو فلائٹ کا نام دیتے ہیں، حالانکہ فلائٹ تو کسی خوف کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبکہ ہجرت خوف کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یہ ایک حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی تھی اور اس کا مقصد اپنے لیے متبادل بیس تلاش کرنا تھا۔ بہرحال ان مستشرقین نے، اب یہاں ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا ریاست بیس، وہی جسے آپ دارالاسلام کہتے ہیں وہ آپ کا بیس ہے۔ قاعدہ، القاعدہ بھی وہی چیز ہے۔ یہ کبھی سوچا ہے القاعدہ کیا نام ہے؟ ہم تو قاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ القاعدہ کیا جماعت ہے بھائی؟ تو یعنی بیس، قاعدہ بیس ہوتا ہے نا، جہاں سے آپ بیس اٹھاتے ہیں بچے کی، تو القاعدہ یعنی اس کو ایک بیس کیمپ جہاں سے وہ پھر پوری دنیا میں وہ کریں گے، تو یہ اس سے وہ انہوں نے وہ نام ماخوذ تھا۔ بہرحال ان مستشرقین کو مدینے میں مستشرقین یعنی جو مشرقی علوم اور خاص طور پہ مشرق میں پروان چڑھنے والے مذاہب اور ان میں بالخصوص اسلام کا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ مغربی فلاسفر، تو مدینے میں فروکش ایک بالکل نئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں جو بڑے مدبر سیاستدان ہیں، جو ایک ریاست کے حکمران ہیں۔ اب وہ بات پھر آ گئی جس سے پھر وہ لوگوں کو مغالطہ ہوتے ہیں، جو فوج کے کمانڈر ہیں۔ یہاں آ کر آپ یہودیوں سے معاہدے کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے تدبر یعنی اسٹیٹس مین شپ اور موقع شناسی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تضاد ہے، لیکن یہاں جو یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب جیسے لوگ قرآن مجید پڑھنے میں اگر غلطی کر سکتے ہیں، سمجھنے میں، پڑھنے میں نہیں، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، تو کسی کی عبارت بھی سمجھنے میں آدمی غلطی کھا سکتا ہے۔ اس کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کانٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا۔ دنیا کے انقلابات میں سے کوئی بھی دوسرا انقلاب ایک حیات انسانی کے عرصے میں پورا نہیں ہوا، بلکہ فکر دینے والے مر کھپ گئے، بعد میں کہیں وہ فکر پروان چڑھا اور اس کی بنیاد پر کہیں انقلاب آ گیا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اس اعتبار سے منفرد اور لاسانی ہے کہ ایک انسانی زندگی کے اندر کل 23 سال کے عرصے میں الف سے یہ تک انقلاب کے تمام مراحل طے ہو گئے۔ تو غامدی صاحب کے ہاں تو اور بھی مختصر ہے، 13 سال میں ہو گئے۔ تو یہی گویا حزب التحریر کا مسئلہ بھی ہے، وہ تو بالکل ہی انہوں نے۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ آپ کا انقلاب جامع ترین ہے، ہماگیر ہے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ تبدیلی سے بچا نہیں ہے، اور دوسرا یہ فرق ہوا کہ وہ جو جزوی تھے ان میں بھی نسلیں بیتی ہیں، ایک نسل میں نہیں مکمل ہوا، تو یہ اتنا کامل ہونے کے باوجود صرف 23 سالوں میں مکمل بھی ہو گیا۔ تو اب اس سے جو دلیل نکلتی ہے وہ کیا نکلتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ نیا شروع کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اس سے پہلے کس نے کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، تو اس کو جس نے سب سے زیادہ کامیابی کے ساتھ اسے سر انجام دیا ہو اس کو ماڈل بناتے ہیں،
پھر اس کے مطابق آپ اپنی ساری اسٹریٹجی بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ایک بالکل عام انسان کے طور پر, مسلمان کی حیثیت کو چھوڑ دیں, ایک عام انسان کے طور پر فرض کریں گاندھی جی نے انقلاب لانا ہے اور وہ اپنے انقلاب کے ساتھ مخلص ہے, تو دنیا کی انقلابات کی تاریخ کے مطالعے کے بعد ماڈل کے طور پر اسے کس کو رہنما بنا کے تو اس سے اپنے انقلاب کے لیے اصول وضع کرنے چاہیے. کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ جو دنیا کا کامیاب ترین انقلاب ہے, جامع ترین ہے, مختصر ترین وقت میں آیا ہے, اس سے اپنے لیے اسٹریٹجی جو ہے وہ اخذ کی جائے. تو یہ سارا بلڈ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ. بہرحال میں جب یہ چونکہ یہ اس طرح نہیں پڑھتا رہا ہوں جس طرح مطلب صرف مقصد یہ ہو کہ نوٹس بنائے اور دوسرے کو سکھایا, سمجھا, کوشش کی ہے سمجھیں. تو ایک چیز میرے سامنے اور آئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ جزوی تھے, اب ایک تیسری چیز گہرائی کو بھی دیکھیں. گہرائی کو کیسے دیکھیں؟ یعنی یہ ایک تو وسعت ہے, اس کے اعتبار سے آپ نے ناپ لیا, ایک دورانیہ ہے, اس کے اعتبار سے آپ نے ناپ لیا ہے, ایک ڈیپتھ ہے. ڈیپتھ کے اعتبار سے اس طرح دیکھیے کہ شخصی حکمرانی کا ایک تصور موجود ہے, وہ نظر آتا ہے ان آنکھوں سے کہ یہ بندہ حاکم ہے, یہ فرعون ہے یا نمرود ہے, یہ حاکم ہے. آپ نے کہا یہ کیوں, ایک خاندان کی حکومت کیوں ہو, یہ عوام کی ہو. تو جس سے آپ نے حکومت چھینی اور جس کو آپ نے دی, یہ دونوں ان آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقتیں تھیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ انسان حاکم ہو ہی نہیں سکتا. حاکم وہ ذات ہے جو نظر ہی نہیں آتی. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا للہ ملک السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک. اب یہ تو بہت ہی اجنبی تصور, انسان کی آنکھوں کیا اس کی سوچ سے بھی اوپر کا فلسفہ ہو گیا نا, مادیت سے بالا. یعنی وہ انقلاب کہ جس کی اساس میٹا فزکس سے, یعنی وہ مادی دنیا سے متعلق ہی نہیں, اس کی بنیاد تو ایمان سے اٹھی ہے نا, نظریہ توحید سے اٹھی ہے. اور نظریہ توحید وہ ہے جس پر ایمان بالغیب ہے. آپ ذرا محنت کا اندازہ لگائیں, ان دیکھی شے منوانا اور اس کے وہ سارے جو ہے نا اس کی صفات ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو ذہن میں اتارنا اور پھر اس توحید کی بنیاد پر ایک انقلاب لے کے آنا. اب اسی وہ ملکیت والا جو تصور تھا, وہ جو ہم نے کہا نا قومیہ لیا, انفرادی ملکیت کی نفی ہو گئی. اچھا انفرادی کی نفی ہو کے تو قوم کو دے دیا. یہاں کلی نفی ملکیت کی کر کے وہ ملکیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہوگی, کسی وہ خدا کی ہوگی. تو اس کی یہ والی گہرائی جو ہے نا یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک ایسی ہستی کا نظام بنا دیا جس ہستی کو ان آنکھوں سے آس خمسہ سے گرفت میں لے ہی نہیں سکتے, جانچ ہی نہیں سکتے, پرکھ ہی نہیں سکتے. اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آج عہد حاضر میں اجتماعیات, سوشیالوجی یا پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم پوری دیانتداری سے انقلاب کا صحیح طریقہ کار اخذ کرنا چاہے. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا, ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں کہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر اخذ نہیں کر سکتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انجینئر اخذ نہیں کر سکتا, لیکن وہ انجینئر جسے کچھ ان علوم کا پتہ ہوگا, وہ ڈاکٹر جو کچھ نہ کچھ ان علوم کے بارے میں جانتا ہوگا. کون سے علوم؟ سوشیالوجی, پولیٹیکل سائنس, اجتماعیات انسانی. وہ ہے کہ جو یہ رہنمائی اخذ کر سکے گا. باقی میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمارے عام طور پہ جو انجینئر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو کمپیوٹر سائنسز میں جنہوں نے کچھ ماسٹرز کیے ہوتے ہیں, یہ ان میدانوں میں بالکل کورے ہوتے ہیں. اب ان کے اندر بھی توحید تو جوش مارتی ہے نا. ان کو بھی جب آپ کہتے ہیں خلافت آنی چاہیے تو ان کا وہ جو ہے نا خلوص اور اخلاص جو ہے نا وہ اس میں آتا ہے. لیکن یہ چونکہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تو مطلب ان کو دیکھیں نا, کوئی کہے گا کہ جب گھوڑے کا دور آئے گا تو خلافت آئے گی, وہ گھوڑوں کے انتظار میں بیٹھ جائے گا. کسی کو وہ نصرت کے چکر ڈال دیں گے, کوئی جو ہے نا وہ کسی اور پھندے میں پڑ جائے گا, کوئی کہے گا چلو پھٹنے سے انقلاب آ جائے گا. تو سارا یہ وہ پھر را مٹیریل ہے
کہ جو سارے کا سارا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے. نہیں تو کیا ضرورت ہے امریکہ کو داعش کھڑی کرنے کی؟ کائے کو کھڑا کرتا ہے؟ یہ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا، پچھلے 40 سال کی تاریخ جو ہے نا ورق گردانی کر کے دیکھیے، جائزہ لے کے دیکھیے، جو تحریک آپ کے دائیں بائیں جوشیلی اٹھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن آپ کو ضرور ملے گا. میں کسی کے خلوص و اخلاص کی نفی نہیں کر رہا، یہ سمجھ لیں. میں طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں اور اس شیرے کی بات کر رہا ہوں جو شیطان لگاتا ہے، جس پر پھر مکھیاں جا کے پروانہ وار جان نچھاور کرتی ہیں. داعش اس کی آخری مثال ہے. یہ کیوں سمجھ لیا آپ نے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی؟ اور ظاہر ہے بندہ جان دیتا ہے تو اسلامی سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے. ویسے تو کوئی ڈالر کے لیے جان تو نہیں دی جا سکتی نا. زندہ ہوں گے تو ڈالر کا فائدہ اٹھائیں گے، مر گئے تو کدھر ڈالر کا کیا فائدہ ہے؟ جنت کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جناب اجتماعیات، سوشیالوجی یا پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم پوری دیانتداری سے انقلاب کا صحیح طریقہ کار اخذ کرنا چاہے تو اسے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل رہنمائی مل سکتی ہے. مارکس، اینجلز، لینن یا والٹیئر کی زندگیوں سے اس ضمن میں قطعاً کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی. اب یہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں کہا ہے، یہ جو فیکٹس ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کریں. گویا طریقے انقلاب کے لیے اب دنیا کے دیکھا کا دنیا کے سامنے صرف ایک ہی منبع و سرچشمہ یعنی سورس ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. چنانچہ میں انقلاب کے طریقہ کار پر جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کے لیے میرا سورس صرف سیرت محمدی ہے. میں اسلامی اصطلاحات دین، اسلام، ایمان، جہاد اور قتال استعمال کیے بغیر جدید اصطلاحات میں انقلاب کے مراحل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور زوال کے دوران ان اصطلاحات کا مفہوم محدود اور مسخ یعنی لمیٹڈ اور پرورٹڈ ہو گیا ہے. یعنی اقامت دین، یعنی مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس حکومت الہیہ کے تصور کو اقامت دین کا نام دیا نا. تو اقامت دین کا لفظ قرآن مجید میں پہلے سے تھا یا نہیں تھا؟ ان اقیم الدین تھا. تو اس کے لوگ کیا تشریح کرتے ہوں گے آخر؟ سوچنے کی بات ہے نا. کبھی پڑھی ہے وہ تشریحات؟ اگر آپ نے کسی کو نماز سکھائی ہے نا تو آپ نے اقامت دین کا کام کیا. اگر آپ نے دین کی کوئی بات کسی کو سمجھائی ہے تو آپ نے اقامت دین کا کام کیا. تو انہوں نے مدرسے بھی اقامت دین کی اس میں جو ہے وہ بنائے. یہ اقامت دین ہو گئی. تو عبادت ایک زمانے میں ایک کتاب آئی تھی، پتہ نہیں بہت پہلے آئی ہوگی، میں نے وہ 88 کے لگ بھگ پڑھی تھی، فتنہ مودودیت ایک کتاب تھی. اس میں جو پہلا مودودی صاحب کا فتنہ بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تصور عبادت کو اسلاف کے تصور سے ہٹا کر پیش کیا. ٹھیک ہے. تو مودودی صاحب نے اس کو جو وہ کہا نا، اچھا وہ ساری قرآنی آیات ہیں جو انہوں نے جس سے وہ ثابت کیے ہیں کہ اطاعت کلی کرنا، اور پھر اطاعت جس کی ہوگی تو اسی کی عبادت ہوگی، تو وہ نفس کی ہوگی تو فلانی ہوگی، وہ جو سارا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من، یہ سارا بیان کیا. تو بھائی آپ کے اسلاف کیا بیان کرتے رہے قرآن سے ہٹ کے؟ تو پتہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہوتی ہے. باقی تو انہوں نے یعنی خامخواہ ایکسٹینڈ کر دیا. یہ تو اپنڈکس ہے جو مودودی صاحب نے ساتھ لگا دیے. تو اصطلاحات ساری قرآنی ہیں لیکن ان کے معنی کو محدود کر دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پرورٹ کر دیا گیا، یعنی بالکل ہی مسخ بھی کر دیا گیا. محدود کرنا تو چلیں، جو کچھ باقی بچا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح تھا نا، وہ بھی خراب. ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ کے نمازی ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ دین کا تصور مسخ ہوا تھا نا. میں 5 نمازیں بھی پڑھوں گا، صبح جناب اشراق بھی پڑھوں گا، ادھر سے اشراق پڑھ کے اٹھ کے ناشتہ کر کے دکان پہ جا کے مرچی میں مٹی ملاؤں گا. ٹھیک ہے نا. یا دن کو شام تک اور گناہ کیے، ملاوٹیں کی، جھوٹ بولے، اگلے دن اشراق پڑھ کے سارے پھر صاف کرائے. پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں نا. آپ فجر پڑھ کے بیٹھیں اور کوئی دنیا کا کام نہ کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد جب سورج نکلے تو 2 نفل پڑھ کے گھر چلے جائیں تو پچھلے گناہ
معاف. باقی رمضان میں معاف ہو جاتے ہیں. ما قدم وما وہ جو ہے وہ ادھر من ذنبہ وما تاخر وہ سارے ادھر معاف ہو گئے. پھر اگر کوئی اور بھی بہت بلڈ ہو گئے ہیں, پائل اپ ہو گئے ہیں, کوئی ابھی نہیں تو عمرہ کرنے چلے جائیں. یہ پرورژن ہے, سمجھ آئے نا, یعنی اسے مسخ کر دینا, برباد کر دینا. اسی لیے تو امت کا یہ حال ہو گیا. تو وہ لمیٹڈ بھی ہیں, پرورٹڈ بھی ہو گیا ہے. اور ہم جب بھی کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا وہی مسخ شدہ تصور ذہن میں آتا ہے. اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ڈاکٹر صاحب اور مودودی صاحب ان لوگوں نے پرویز کا اسلوب اختیار کیا ہے, تو پرویز کا اسلوب کوئی پرویز کی اتباع میں نہیں اختیار کیا گیا, یہ اس مجبوری کے تحت اختیار کیا ہے. ایک تو زمانے کا ایڈیم بدل گیا ہے. اب آپ کی تقریر اسی لیے کوئی سننے نہیں آتا کہ آپ روایتی اسلوب میں بات کرتے ہو. اب اسلوب دنیا کا بدل گیا ہے, معاشرہ اور ہو گیا ہے. تو ابلاغ اگر کرنا ہے تو لوگوں کی ذہنی سطح کے قریب آ کے بات کرنی پڑے گی. اسی لیے اللہ نبی لوگوں کی زبان میں بھیجتا رہا ہے. تو اس ایڈیم سے تو آپ نہیں فرار اختیار کر سکتے, اس اسلوب سے فرار نہیں اختیار کر سکتے. ایک تو وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر تصور کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ لفظ اگر ہم بولیں گے تو وہ جو غلط تصورات ہیں وہ خواہ مخواہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائیں گے, پرورٹڈ تصورات. تو ہم اصطلاحات ہی نہیں لے کے آ رہے ہیں. یہ بات میں نے سمجھائی تھی یہ جو ہمارے پاشا لوگ ہیں, میں نے ان سے جب انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ بات کہی نا کہ مودودی صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا یہ جو اسلوب تھا یہ پرویز سے ملتا ہے, تو میں نے انہیں کہا یار بات سمجھو. انہوں نے جماعت بنائی, جماعت ابوالکلام نے بھی بنائی, مودودی صاحب نے بھی بنائی, مقصد بھی رکھا حکومت الہیہ کا قیام. تو مودودی صاحب کو اور ابوالکلام آزاد کو خلافت کا نہیں پتہ تھا. انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم خلافت کے لیے جماعت بنا رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ خلافت کا لفظ بولنے سے اب ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذہنوں میں نہیں آتے, عباسی اور اموی اور عثمانی ذہن میں آتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو کچھ خرافات کہیں یا جو ان کے نیک اعمال ہیں ٹھیک ہے نا, اب وہ ان کو پہلے دھوئیں تو اس کے لیے علیحدہ جلدیں لکھنی پڑیں گی کہ بادشاہ سلامت نے یہ حرکت کیوں کی تھی, اس نے زن کے ساتھ اگر لکھا. تو بھئی اس چکر سے جان چھڑانے کے لیے ہم وہ ایک نئی اصطلاح وضع کرتے ہیں جس کے معنی مفہوم بھی ہم خود بیان کریں گے. وہ ایک نئی شے ہوگی, اسے ایجوکیٹ کرنا آسان ہے. پرانی اصطلاح اس لیے چھوڑی تھی, نہیں تو پتہ تو ان کو بھی تھا. تو نئی اصطلاحات اس وجہ سے لے کے آنی پڑتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہی اصطلاحات پر تکیہ کر لیا جائے. ایک دفعہ جب بات سمجھ میں آ جائے تو جو اصل اصطلاحات ہیں ان کا پورا مفہوم بھی واضح کرنا پڑتا ہے. آخر مودودی صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات پر مبنی ایک کتاب لکھ دی؟ اسی لیے لکھ دی تاکہ ان اصطلاحات میں جو پرورژن آ گئی ہے اس کو ختم کر کے تو پورا اس کا مفہوم مدلل انداز میں پیش ہو جائے, تاکہ قرآن پڑھنے والے کو ان اصطلاحات کے ذریعے سے فائدہ مل جائے. تو وہ بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے جو قائل ہو چکے ہوں. جب آپ نے پہلی دفعہ بات سمجھانی ہو تو لوگوں کی ذہنی سطح کے قریب جا کے بات سمجھانی پڑتی ہے, نہ کہ اپنے جو آپ کی وہ روایت ہے اس کے شوق میں کسی کو نہیں سمجھ آتی تو بے شک نہ آئے. آپ نے تو آخر میں کہنا ہے وما علینا الا البلاغ. تو اس کا وہ مسخ شدہ تصور ذہن میں آتا ہے. لہٰذا اگر ان اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو انقلاب کا خاکہ نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اچھا, یہ وضاحت ڈاکٹر صاحب کو کیوں کرنی پڑی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ انقلاب آئے, میرا سورس انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر سورس وہ ہے تو وہی اصطلاحات استعمال ہونی چاہیے نا جو قرآنی ہیں. تو وہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ میں اصطلاحات مختلف استعمال کروں گا, لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میرا سورس وہ نہیں ہے, میں نے کوئی جدید اس سے جو ہے نا وہ مطالعے سے یہ انقلاب کا وہ اخذ کیا ہے. اخذ میں نے وہیں سے کیا ہے, سمجھانے کے لیے جدید اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں. یہ پتہ نہیں آپ کو اس کا ہوگا اندازہ, اگر وہ آدمی جسے جو سمجھانے سے متعلق ہو, خواہ اپنے ہی بچوں کو سمجھا لیتا ہوں تو اسے اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ خود اسے بات کسی اور طریقے سے سمجھ میں آئی ہوتی ہے. اگر وہ جس طریقے سے اسے سمجھ میں آئی ہے اسی طریقے سے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو بڑا گند مچ جاتا ہے,
کیونکہ آپ کو تو بڑی تلخی سے سمجھ میں آئی ہوتی ہے, بڑی آپ نے ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات پتہ نہیں لڑائی بڑائی میں سمجھ آتی ہے, کس طرح آتی ہے, آپ کو بڑی مشکل سے سمجھ آئی ہوتی ہے. اب جب آپ آگے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں, اس ترتیب سے نہیں, اس اسلوب میں نہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئی ہوتی ہے, اسی کو آگے اختیار. اب آپ اگلے کو دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح وہ بات سمجھ میں آئے گی, کس طرح قابل قبول ہوگی, کس طرح اس کا ذہن کھلا رہے گا اس بات کو سننے کے لیے. تو یہ تو ہمیں روزمرہ اس کا تجربہ ہوتا ہے. وہی لوگ دنیا میں کچھ اپنی ابلاغ کر سکتے ہیں, بات پہنچا سکتے ہیں, اپنی بات منوا سکتے ہیں, جو دوسرے کی ذہنی سطح کے قریب جا کر بات کرنے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کریں. اب جس طرح نیوٹن صاحب کو سمجھ میں آیا تھا, وہ کس کو آئی تھی کشش ثقل؟ نیوٹن ہی کو آئی تھی. تو اب ہر بچے کے ذہن پہ سیب مار کے آپ سمجھائیں گے اسے یہ تو سمجھتا بندہ کسی اور طرح سے ہے, سمجھاتا کسی اور طرح سے ہے. لہٰذا اگر ان اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے جدید ٹرمنالوجی میں بات کی جائے تو انقلاب کا خاکہ نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے بعد مناسب ہوگا کہ اس خاکے میں قرآن و حدیث کی اصطلاحات, سیرت النبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعات کا رنگ بھر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یعنی وہی جو عام اصطلاحات ہیں, جو آج عام فہم ہیں, لوگوں کو سمجھ آتی ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک وضاحت اور کر دوں. یہ جو کوئی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا, جو آگے بھی کہیں گے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلی مرتبہ اخذ کیا ہے. ابھی تک کا تاثر یہی آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. مولانا مودودی کی کتاب اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے, یہ 1939 کا خطاب ہے, علی گڑھ کا خطاب ہے, 1939 میں کیا. اس میں مزید اضافہ ہے مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. کیوں جی؟ اور یہ جو دونوں کتابیں ہیں ان کا موضوع یہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے یہ سارا پڑھیں, ان کو پڑھیں تو یہ 80% اس میں وہی ہیں. اور ان میں اور ان میں جو اضافی, یعنی یہ اس میں جو اضافی بات ہے, جو ترقی ہوئی ہے, جو ارتقاء ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جتنا پیسیو ریزسٹنس ہے وہ سارا اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہے. مودودی صاحب کی خیال سوچ یہ ہے, اور اس میں ڈاکٹر صاحب بھی متفق ہیں, اور یہ سمجھ لیں اس سے آپ کو حزب التحریر اور ان کا فرق بھی معلوم ہو جائے گا. وہ سوچ یہ ہے کہ پہلے سوشل ریولوشن آئے گا جو پھر پولیٹیکل ریولوشن میں بدلے گا. پہلے لوگ بدلیں گے, یہ بدلے ہوئے لوگ نظام کو تبدیل کریں گے. اور مودودی صاحب یہ کہتے ہیں جب معاشرہ اس تبدیلی کو اپنے اندر جذب کر لے گا, قبول کر لے گا, تو پھر یعنی سیاسی تبدیلی خود بخود اس سے پیدا ہوگی. وہ اس کو خود بخود سے تعبیر کرتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کا انطباق آج کے معاشرے پہ کیا ہی نہیں. اس دعوت کے نتیجے میں معاشرہ اس طرح پولرائز ہو جائے گا. اس میں کچھ وہ ہوں گے جو اس کے حمایتی ہوں گے, کچھ اس کے مخالفین ہوں گے, کچھ مذبذبین بین ذالک ہوں گے, پھر حمایتیوں کی یہ قسمیں ہوں گی. یہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. آج کے دور پر اس کا انطباق انہوں نے کیا ہی نہیں. تو گویا جس چیز کو انہوں نے خود بخود کہا تھا اس کو انہوں نے کسی درجے میں کھول تو دیا مولانا امین احسن اصلاحی نے, لیکن اس کا انطباق آج کے معاشرے پر نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ اس خود بخود میں جو ابہام تھا اس کو ڈاکٹر صاحب نے کھولا ہے کہ خود بخود نہیں ہوگا. اچھا, یہ وجہ بھی سمجھ لیں مودودی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں خود بخود ہوگا. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے, انہیں پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جب سوشل ریولوشن آئے گا تو اس سے خود بخود پولیٹیکل ریولوشن آ جائے گا. اچھا, نیچرلی یہ بات صحیح ہے. آپ معاشرے کو جب بدل دیں گے تو جو معاشرے کی سوچ ہوگی, تو جیسے وہ ہوتے ہیں نا, دودھ بلوتے ہیں تو مکھن اوپر آ جاتا ہے, تو حکومت میں ویسے ہی لوگ آئیں گے. تو وہ تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ بات بالکل نیچرل ہے, لیکن ایسا پورا متروک طور پہ ہوتا تو نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ مودودی صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا, لیکن یہ اس کا سوء ظن ہے. وہ نہیں جانتا کہ مودودی صاحب کیا چیز تھے. وہ اتنے ہلکے بندے نہیں تھے. جو زیادہ قرینے قیاس بات ہے وہ یہ ہے کہ انگریز کے دور میں یہ آخری والا حصہ کھولا نہیں جا سکتا تھا. سمجھ آئیے نا,
1939 میں یہ بات نہیں کی جا سکتی تھی کہ جب ہم طاقت حاصل کر لیں گے تو پھر تصادم ہوئے گا. تو اس کو انہوں نے جو ایک نیچرلی بندے کی سمجھ میں بات آ سکتی تھی اس لفظ سے کہہ کے گزر گئے کہ جب وہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے نا. تو ساری حکمت عملی نہیں کھولی تھی اس وجہ سے. واللہ عالم صحیح بات کیا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اسی کی وجہ سے, چونکہ بہرحال تربیت تو لوگوں کی وہی ہوتی ہے جو آپ نے لکھا ہو یا پڑھایا ہو, تو بعد میں پھر الیکشن میں نظر آ گیا کہ اس رستے سے ہو جائے گا تو وہ اس میں چلے بھی گئے. تو یہ ایک ابہام تھا, اس ابہام کو ڈاکٹر صاحب نے ضرور دور کیا ہے. باقی یہ ساری باتیں وہ ہیں, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں, بڑے سائنٹیفک انداز میں ان باتوں کو عام فہم انداز, ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں آنے والے انداز میں بیان کر دیا ہے, لیکن اصل کنٹریبیوشن جو ڈاکٹر صاحب کا ہے وہ خود بخود والے ابہام کو کھولنے کا کنٹریبیوشن ہے. باقی اچھا یہ میں نے کیوں بیان کیا, ایک تو یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس سفر کا حصہ ہیں, معلوم ہو یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے, نئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ڈاکٹر صاحب پر ہی نہیں وہ آشکارا ہوئی. دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو مختلف لوگ اٹھ کے نئے نعرے لگا دیتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی گاؤں بناؤ, چلو جی گاؤں بناتے ہیں, کوئی کہے گا جی وہ نصرہ مانگو, تو پتہ چلے گا یار یہ 100 سالہ تاریخ ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں, یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کو پتہ ہو کہ یہ جو کتاب منہج انقلاب نبوی ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. انقلابی عمل کے لوازم و مراحل, ایک مکمل انقلاب کے 6-7 مراحل ہیں, 6 یا 7 مراحل ہیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ 6 ہیں یا 7 ہیں, بلکہ یہ ہے کہ یعنی 6 میں وہ ایک حد تک مکمل ہوتے ہیں, اور 7ویں مرحلہ بھی اس کو آپ اسی انقلاب کے مراحل میں ہی شامل کر سکتے ہیں, یا اس کو انقلاب کے مراحل میں آپ شامل نہ کریں. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بسم اللہ شریف سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے, تو یہ 7واں مرحلہ کے ساتھ یا اس لیے لکھا گیا ہے, یعنی کہ یہ وہ 7ویں کو بعض اگر کوئی ہو سکتا ہے اختلاف کرے کہ وہ اسے انقلاب کا مرحلہ نہ سمجھے, انقلاب تو اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے, 6 پہ ہی مکمل ہو جاتے ہیں. انقلابی پہلی شے ہے انقلابی نظریہ. ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک ایسا انقلابی نظریہ اور انقلابی فلسفہ ہوتی ہے جو پہلے سے موجود پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے. اچھا جی, گویا انقلاب کا بیج جو ہے انقلابی نظریہ ہوتا ہے, اور انقلابی نظریہ وہ ہوتا ہے, ایک نظریہ میرا ہے وہ ضروری نہیں انقلابی ہو, بلکہ وہ نظریہ انقلابی ہوگا جو اجتماعی گوشوں میں سے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, جو اس وقت نظام ہے, اس نظام کے اوپر تیشہ بن کے گرتا ہے. یعنی اس کی دعوت ہی ایسا ہے, اس کا پوٹینشیل ایسا ہے کہ اگر یہ والی بات ہو گئی تو اس کی جڑ کٹ جائے گی, تب وہ انقلابی نظریہ ہوگا, وگرنہ وہ انقلابی نظریہ کہلا ہی نہیں سکتا. اور جب تک اس کے اندر ایسی کاٹ موجود نہ ہو کہ یہ موجودہ سیاسی نظام کو کاٹتا ہو, معاشی نظام کو کاٹتا ہو, سماجی نظام کو کاٹتا ہو, اس وقت تک وہ انقلابی نظریہ نہیں, محض سرمن ہے. سرمن واس. دوسرے یہ کہ نیا ہے تو معاملہ آسان ہے, جیسے والٹر روسو کا نیا تھا نا, اس کا مارکس کا نیا تھا نا, لیکن آج اگر ہم کریں گے اسلامی انقلاب تو نظریہ نیا ہے, تو 1400 سال پرانا ہے. تو اگر وہ نیا ہے تو معاملہ آسان ہے, وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا. یعنی اس میں وہ جو پرورژن ہو گئی ہے یہ وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو سارا کچھ نیا بنائے گا. لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے تو اب اس کی جدید تعبیر پیش کرنا ہوگی. اچھا یہ جو جملہ ہے نا, یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے پرانی تعبیر پیش کی تو وہ انقلابی نظریہ نہیں ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی؟ نظریہ اگر پرانا ہے, آپ نے پرانی تعبیر ہی پیش کی تو وہ انقلابی نظریہ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کیونکہ وہ پہلے سے مسخ کیا ہوا ہے نا اسی تعبیر کو, اسی الفاظ کو.
ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مسخ ہو گئے، ایک وجہ یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ تو سارے نظاموں کو برا سمجھتے ہوئے جو ایک نیا نظام پیش کرنا چاہ رہے ہیں. سر وہ اگر پرانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تبدیل کیا ہوگا؟ پرانا ہی لے کے آنا ہے تو تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ تو نیا ہونا چاہیے. تو جب تک آپ تعبیر اس کی نئی نہیں کریں گے تو وہ نیا تو ہو نہیں سکتا. پرانا قابل قبول نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے. وہ اب پرانا نہیں، یعنی اپلیکیبل ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ہو سکتا ہے، ہو بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے، فرض کریں گھوڑے واپس آ جائیں تو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپلیکیبل تو ہو جائے گا. وہ بھی اگر حضرت مسیح علیہ السلام آ جائیں گے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. انقلاب کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نظریہ ہو ہی نیا، اور اگر پرانا ہے تو اس کی تعبیر نہیں کی گئی ہو. تعبیر نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ظاہر پرانا نظریہ ہے تو اس کا کوئی پہلے بھی سیاسی نظام ہوا ہوگا نا. اب نظریہ تو آپ نہیں بدل سکتے، اس کے اصول بھی نہیں بدل سکتے، اس کی تعبیر بدلیں گے. اب آپ آج کی تعبیر کے مطابق سیاسی نظام ان اصولوں کے تابع رہتے ہوئے بنائیں گے تو اب سیاسی نظام وہ اور یہ مختلف ہو جائے گا، یعنی اس کا سٹرکچر بدل جائے گا، اصول نہیں بدلیں گے. یہ ہے اس جملے کا مطلب. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سٹرکچر بھی وہی رہے تو پھر آپ انقلاب نہیں لا رہے. نہیں، جو بھی کر رہے ہیں آپ خود ہو سکتا ہے خود بیوقوف بن رہے ہوں، یہ نہیں پتا ہوتا نا. انقلاب نہیں لا رہے. یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے. ہو سکتا ہے میں بیوقوف بن رہا ہوں کہ اس جملے کو سچا سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو یہ جملہ، لیکن اگر آپ اس جملے کو صحیح مان لیں پھر اس کے بعد آپ انقلابی تبھی ہیں کہ جب آپ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام کی تعبیر جدید کریں گے. تو اور اس کی وضاحت دور حاضر کی جدید اصطلاحات کے مطابق وقت کی علمی سطح پر کرنا ہوگی. اب یہ وقت کی علمی سطح پر کیوں کرنا ہوگی کہ اصل میں وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی والا تصور ہے نا، جب تک وہ نہیں، یعنی ایک سوچ یہ ہے معاشرے کی، آدمی کی پرسپشن یہ ہے معاشرے کے بارے میں کہ معاشرے میں ٹرینڈ سیٹ انٹلیکچوئل مائنورٹی کرتی ہے، معاشرہ اسی رخ پہ چلتا ہے. جب تک اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو ہٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو پوزیس نہیں کیا جائے گا، ان کو متاثر نہیں، اس سطح کی بات نہیں کی جائے گی، آپ معاشرے میں تبدیلی کے عمل کا آغاز نہیں کر سکتے. ایک سوچ یہ ہے کہ نہیں، کون ہوتا ہے، دماغ کا کیا کام ہے. جس کی لاٹھی ہوتی ہے بھینس اس کی ہوتی ہے. تو لاٹھی جرنیل صاحب کے ہاتھ میں ہے، جرنیل سے نصرہ مانگو. باقی یہ ان کھکھیڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیا علم کلام، تجدید اصطلاحات تو قدیم فلسفے تھے، اتنے چکروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و سنت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل ہے. دین کامل ہو گیا، محمد رسول اللہ پہ کامل ہو گیا. اب ہم نے نیا تکلف کیا کرنا ہے؟ ادھر سے اٹھانا ہے، ادھر لگانا ہے. طاقت چاہیے بس اس کے لیے. تو وہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کی طاقت لے کے کر لیتے ہیں. لاٹھی والا جس دن ہمیں لاٹھی پکڑائے گا اسی دن ہم کر لیں گے. یہاں سے نصرت کا تصور نکلتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ خود جرنیل صاحب بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں جاری و ساری ہو اس سے وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تو بڑے مجبور آدمی عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں، وہ بیگم سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. تو وہ دیکھا نہیں کرنیل صاحب کی بیوی کو سمجھ ایک طریقے کا کمفرٹ زون ہی ہے. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ معاشرت چینج ہوتا ہے انٹلیکچوئل مائنورٹی کو تبدیل کرنے سے، جنرل صاحب کو بدلنے سے نہیں معاشرہ بدلتا. تو جب تک ان کی سطح پہ آ کے بات نہیں کریں گے کہ ان کو لگے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس میں میرے مسئلے کا حل ہے. اب آپ دیکھیں اعتزاز احسن بھی یہ کہتے ہیں نا، ریاست ماں جیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو جتنے جن کو آپ کہتے ہیں کافر، بدماش، اینکر، ان کی بھی باتیں سنیں تو ان کے اندر سے بھی یہ بات تو نکلے گی نا، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا، یہ سب کے اندر کو ایک شے ہے نا.
تو پاگل ہوگا وہ دائی کہ جو قدر مشترک نہ تلاش کرے. تو میں اگر بات کروں داڑھی کی تو میرا اور اس کا پھڈا. میں بات کروں جو بھی عام طور پہ ہم باتیں کرتے ہیں تو اس سے تو ہو جاتا ہے پھڈا. جو شے مشترکہ ہے وہ کیا ہے؟ عدل اجتماعی کا قیام. تو میرے اسلام میں اگر عدل اجتماعی کا کوئی تصور ہے اور مجھ میں کوئی عقل نام کی شے ہے تو جو سب سے پہلے مجھے پیش کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے میں نے ان سے یہی کہا تھا نا کہ لوگ تو آپ کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہیں, آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے جو ہم, یعنی ہم نہیں کر رہے نا, دیندار نہیں کر رہے. تو سب سے بڑی تو رکاوٹ ہم خود بنے بیٹھے ہیں, یعنی پورے معاشرے میں پیاس موجود ہے. اچھا اوپر سے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ایسی مبہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ حل نہیں لگتا. وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں کہ یار وہ تو شکر ہے جان چھوٹی تھی وہ ظلم سے اور مصیبتوں سے, وہ جو خلیفوں نے جاری رکھی ہوئی تھی. تو یہ تو اس کے اندر تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں احتساب تو ہے نا, چلیں 5 سال کے بعد ہی ہوتا ہے, بعد میں ہی ذلیل ہوتے ہیں, لیکن کچھ تو ہوتا ہے نا. 4 سال کے بعد اتر تو جاتے ہیں نا بندہ سر کے اوپر سے. وہ تو 50 سال بیٹھا رہتا تھا خلیفہ صاحب, اللہ ہی اٹھائے تو اٹھے, ہاں نہیں تو اٹھنے چھٹنے کی کوئی بات نہیں تھی. تو بھئی یہ چیز آج لوگ, یہ سودا نہیں بک سکتا. آپ کو آج کی ذہنی سطح اور جو لوگ جن چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں ان سے بچا کے عدل سب چاہتے ہیں, اجتماعی انصاف سب چاہتے ہیں, روٹی کپڑا مکان فلاحی ریاست سب چاہتے ہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن آج کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے قابل عمل حل بنا کر پیش کریں. تو آپ کو مدرسوں سے سپورٹ ملے نہ ملے, آپ کو دیندار مدد دیں یا نہ دیں, یہ جن کو آپ کہتے ہو نا کافر ہیں اور جو مسلمان ہی نہیں ہیں اور اسلام دشمن ہیں, یہ سارے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر پوٹینشل بھی ہے, جو صلاحیت بھی رکھتے ہیں, جو قابل بھی ہیں, اسی لیے تو ادھر بیٹھے ہوئے نا کسی جگہ پہ. تو نظریہ وہ ہونا چاہیے کہ جو جس کی آپ نے اگر پرانا ہے تو جدید تعبیر کی ہو اور اس کی وضاحت دور حاضر کی جدید اصطلاحات کے مطابق وقت کی علمی سطح پر کرنا ہوگی. پھر اس نظریے کو پھیلایا جائے. یہ جو مودودی صاحب کی کتاب ہے اسلامی ریاست, آپ اقامت دین کر کے جوش تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن وہ کنوکشن جو ایک بندے کو درکار ہے وہ اسلامی ریاست پڑھ کر اس کے اندر پیدا ہوگی کہ یس یار یہ قابل عمل ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ بس میں فرض ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے احساس فرض کے تحت لگے رہنا ہے. یہ ایک پریکٹیکل شے ہے جو واقعتاً ہو سکتی ہے, عام کیا جائے. اور اس کے لیے دور جدید کے تمام میسر ذرائع استعمال کیے جائیں. پہلے کبھی صرف گلیوں بازاروں میں گھوم پھر کر لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی جا سکتی تھی یا لوگوں کو کھانے پر بلایا جاتا اور ان کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی, لیکن اب جلسے ہو سکتے ہیں, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. چنانچہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سمیت دور جدید کے تمام ذرائع ابلاغ انقلابی نظریے کی تشہیر و اشاعت کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے دور کی بات کی, اب دنیا اور بہت ترقی کر گئی ہے. اب جلسے کرنا فضول حرکت ہے. آپ وہ کارنر میٹنگ ہوتی تھی پہلے, اب کیوں کارنر میٹنگ کریں؟ کتنا آپ کے وسائل لگیں گے, کتنا آپ کا ٹائم لگے گا, کتنی آپ کی صلاحیتیں کھپیں گی. اس سے عشرے 10واں حصہ اس کا کر کے آپ اس سے ایک زیادہ افیکٹو میٹنگ سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں, زوم پہ کر سکتے ہیں. یہ تو ساری جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا, یہ سارا میں پنڈی میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں. یہ اب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کے جنات ہمارے قبضے میں دے دیے. ہم بجائے شکر ادا کرنے کے کہتے ہیں یہ کفر وہ کفر اے کہ او کی. تو بھائی یہ ساری چیزیں اس کام کے لیے ہیں. یہ اپنی فوٹویں نہ شیئر کریں, لیکن یہ کہ یہ والا کام تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو تمام ذرائع تشہیر. اور اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا, یہ آج سے 20 سال پہلے شاید سربراہان مملکت کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں. 30 سال پہلے تو بالکل نہیں تھی, جو آج ایک مزدور کے ہاتھ میں ہے جی. وہ ایک کلک سے جو ہے نا, جو جتنے فائدے اٹھا سکتا ہے, کوئی سربراہ مملکت آج سے 30 سال پہلے یہ نہیں کر سکتا. تو اس کو اگر ہم اپنی ضرورت کے لیے تو استعمال کریں, اور جب دین کی ضرورت آئے تو گھوڑے کا انتظار کریں. یہ تیسرا گروپ ہے. یعنی وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا جو پھندے لگا کے بیٹھے ہیں,
ادھر اور انقلابی بھی ہیں. میں نے تو یہ نظریہ سب سے پہلے دیکھا, اسرار عالم صاحب ایک تھے, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں دجال کے موضوع پر, انڈیا کے کوئی صاحب ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا کتاب. تو وہ جو پہلی دجال پہ لکھی تھی 99 صفحے جو تھے نا, وہ لگے تھے کہ کسی بندے نے لکھے ہیں. اس کے بعد تو لگتا تھا کہ کوئی کاہن لکھ رہا ہے. پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں, بس میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ پورا ایک گروپ مجھے نظر آیا, جو ویسے تو تجربہ جو ہوا ہمارے اپنے اندر, وہ جو تھے جو 2006 میں نا یہاں سے کچھ لوگ نکلے تھے جنہوں نے تنظیم چھوڑی تھی, وہ اصل میں سوچ ساری اسرار عالم صاحب کی تھی. وہ سنت ثابتہ اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ جو وہی گھوڑے. اچھا, اسرار عالم اور ان میں جو فرق تھا, اسرار عالم وہ شخص ہے جو جہاز پہ نہیں بیٹھتا, جو کسی لگزوریس کوچ پہ نہیں بیٹھتا, وہ جو صرف جس میکسیمم کسی کوئی آٹو موبائل استعمال کرتا ہے وہ رکشا کرتا ہے, رکشے سے اوپر نہیں چڑھتا. باقی اتنا گھوڑے والا ہے, گاؤں میں رہتا ہے, کسی شہر میں نہیں رہتا. تو جو کچھ اس نے لکھا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے. اچھا, جو بندہ عمل کرے نا اسے سمجھ بھی آ جاتی ہے. میں کہوں نا جی سگریٹ پینا جائز ہے, پینا شروع کر دوں, تھوڑے عرصے میں کینسر ہوگا, سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جو بندہ صرف کہہ رہا ہو عمل نہ کر رہا ہو, اسے ساری زندگی نہیں سمجھ آتی. اب اصل میں یہ میں نے تمہید باندھی ہے کس کو سمجھانے کے لیے. یہ یہاں آپ کے یہاں پہ وہ خالد جامی صاحب ہیں, وہ ساحل والے, محمد دین جوہر صاحب ہیں ایک جو. اچھا, اسی طرح لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے احمد جاوید صاحب. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو تہذیب مغرب کے بخیے ادھیڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے اندر پھر جا کے انتہا پہ یہ جتنے بھی یہ آلات ہیں نا, ان کو ویلیو لوڈڈ قرار دے دیں گے. ویلیو لوڈڈ سمجھتے ہیں, یعنی یہ چیزیں خود خیر ہیں یا شر ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں یہ ساری شر ہیں. ایک وہ انہی کا ایک بندہ تھا, اسے بات ہو رہی تھی, کہنے لگا کہ دیکھیں نا اب یہ موٹر سائیکل کیسا بنایا ہے کہ اس پہ عورت بیٹھتی ہے نا تو بے حیائی شروع ہو جاتی ہے, بنایا ہی ایسے, تو یہ شر ہے. تو میں نے کہا گھوڑا تو نہیں بنایا نا انہوں نے, اس پہ عورت بیٹھی ہوئی کیسے لگتی. مطلب اس سے موٹر سائیکل 1000 گنا بہتر ہے جس طرح گھوڑے پہ بندہ بیٹھتا ہے. اور وہ کون سا عورت نے خود ہی گھوڑا پکڑنا ہوتا ہے. ہوتی تھیں ایسی بھی عورتیں, لیکن اکثر و بیشتر تو وہ بھی ردیف اونٹ پہ بھی پیچھے بیٹھتی تھی اور گھوڑے پہ بھی پیچھے بیٹھتی تھی. تو یہ چیزیں مطلب لوگ اتنے حساس ہو گئے. اب ان لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ جائیں ان کی گاڑی دیکھیں نئے ماڈل کی ہوگی, آپ ان کی کوٹھی کا طرز تعمیر دیکھیں بالکل جدید ترین ہوگا, ان کا پورا لائف سٹائل دیکھیں ماڈرنیٹی شرما رہی ہوگی, لیکن ان کے مضمون پڑھیں تضاد ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ سے بکریاں چروا رہے ہوں گے. یہ چکر ہے, ان کو پھر سمجھ بھی نہیں آتی. نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے اپنے لیے تو یہ سارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں, دین کی تبلیغ کے لیے آرام ہو جاتے ہیں. اس کو ریورس کریں, اپنے لیے لمیٹڈ, کم سے کم, دین کے لیے میکسیمم استعمال کریں. یہ ہے جو بات یہاں پہ ہمیں سمجھائی گئی ہے. تو میں نے اصل میں یہ مثالیں کسی اس کے لیے نہیں دی ہیں کہ میں کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں. اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے لائعمل جو ہے نا اس کو سمجھ اسی سے آئے گی کہ جب یہ ساری چیزیں دائیں بائیں سے تقابل کر کے اس پیرائے میں رکھ کر یہ اینک لگا کر دیکھی جائیں گی. تو آپ کے سامنے اس لیے میں نے سب کا نام لے کے ذکر کر کے تو بات کر دی کہ یہ ساری دائیں بائیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن بن جاتی ہیں. تحریر ان کی بڑی وہ ہوتی ہے, زبردست ہوتی ہے. ویسے چلیں آپ نے زبردست کہا تو میں نے پتہ ہے اس کے لیے کیا عنوان مقرر کیا ہوا ہے, زخرف القول غرورا. مطلب آتا ہے اس کا؟ اچھا, کہ یہ یعنی ایسی پرکشش تحریریں ہوتی ہیں کہ وہ قرآن مجید کہتے ہیں نا زخرف القول, یعنی سنہری انداز کی بات, ملمہ کاری جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں. اور غرورا ہوتا دھوکہ ہے, ڈسیپشن ہے, دجل ہے. تو جادو جو ہے وہ کسی وظیفے ہی کے نتیجے میں نہیں ہوتا, جادو تحریر سے اور کلام سے بھی ہوتا ہے. اس سے بھی بندہ الٹ جاتا ہے. اور یہ جو زخرف القول غرورا ہوتا ہے, یہ جس سورہ انعام میں جو آیا ہے نا, تو اس کے پیچھے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں
ان الشیاطین لیوخون الی اولیاءہم لیجادلوکم. آگے جا کے اس رکوع میں آخر میں یہ آتے ہیں، کنکلوڈ اس پہ ہوتے ہیں. شروع میں یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. تو یہ اتنی جو ہے نا وہ پرتکلف اور پرتکلف انداز گفتگو اور ایسے الفاظ موٹے موٹے اور یہ سب کچھ، تو یہ اصل میں اس میں ابلاغ اتنا نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا جتنی کہ اس میں جو ہے نا بات کی جلیبی بنا دینا ہے. اور آپ کو کبھی بھی کوئی دو ٹوک بات نہیں ملے گی، پورے مضامین پڑھ جائیں چسکا نہیں جائے گا، ہر سطر میں چسکا موجود ہوگا، اینڈ پہ جا کے رزلٹ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہی تو وہ شے ہے کہ آپ نے فی خوضہم یلعبون، یہ بالوں کی کھالیں نکالنا یا باتوں کی وہ میں جو ہے نا وہ تانے بانے بنتے رہنا، یہی ہے. یہ علم نافع تو نہیں ہوا پھر. تو وہ سمجھ لیجئے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو مغرب کی کتنے جناب فہم حاصل ہو گیا ہے اور اہل مغرب کا گمراہیاں کتنی آپ پر آشکارا ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نکل کے آپ نے کشید کر کے لا عمل کیا لایا ہے. وہ جو یہ ہے کہ مغرب کی یہ جو چیزیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کا موقف بالکل کلیئر ہے. ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو آلات ہیں، یہ آلات فی نفس ہی نہ خیر ہیں نہ شر ہیں. ان کا استعمال ہے جو انہیں خیر یا شر بنا دیتا ہے. اس کو قیاس کر لیجئے اپنی زبان پر، اپنی آنکھ پر، اپنے ہاتھ پہ، اپنے پاؤں پر. یہ اللہ نے بنائے نا، یہ تو مغرب نے نہیں بنائے نا. تو کتنے لوگ ہیں اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو آنکھ کی خیانت کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کے کیے بما کسبت ایدی الناس، اور کتنے ہیں جو اپنے پاؤں کی غلط کاریوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے؟ یہ تو مغرب نے نہیں بنایا نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ پاؤں اللہ نے شر بنائے ہیں، زبان اللہ نے شر بنائی ہے؟ نہیں، یہی پاؤں ہیں جو جہاد میں جاتے ہیں تو ان کے پر پڑنے والی گرد جو ہے وہ اس کا کیا مقام بنتا ہے. یہی ہاتھ ہیں جو اللہ کی راہ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا کوئی اور مقام ہوتا ہے. یہی آنکھیں ہیں جو اللہ کے خوف سے بہتی ہیں.